بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پرسکون نیند کی طلبگار ہو تو سونے کے لیے چرپائی وہاں پر بچھا دے جہاں بلی سوتی نظر آئے، کیونکہ بلی ہمیشہ محفوظ اور پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی۔ اگر رزق میں اضافہ اور برکت چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کی سب سے بڑے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں۔ جو رزق میں اضافے کا سبب سے مؤثر طریقہ کھانے کے بعد سرکہ استعمال کر یہ ہاضمے کی عمل کو تیز کرتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد پینے سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ انگور جسم کی مضبوط کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ چہرے پر زیتون کے تیل اور شہد کا مرکب لگانے سے چہرے کی رنگت صاف ہوگی اور دانے ختم ہوگی۔ جو شخص سوتے وقت اہل کرسی پڑھے گا اللہ اس کی صبح تک حفاظت کرتا ہے۔ لہسن گوشت کے ساتھ دوا ہے اور روٹی کے ساتھ بیماری ہے۔ جو شخص رات کو دیر تک جاگتا رہے اور صبح دیر سے اٹھ اس کا جسم خشک ہو جاتا ہے۔ تل کا تیل ہڈیوں کو تر کرتا ہے اور جوڑوں کی درد کو سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر دراز اور رزق میں فراخی اور بری موت دپا ہو، وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کر۔ رشتہ جوڑنے کی چیز نہ کہ توڑنے کی۔ دو فریقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کیجیے۔ رشتہ عرص الہی سے لپیٹ کر یہ کہتی، جو مجھے ملائے گا اللہ پاک اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ پاک اسے کاٹے گا۔ جس قوم میں قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ فالج کی علامت سے پہلے ظاہر ہوتی اور اسے برے وقت روک جا سکتا ہے۔ ایک نیورو سرجن نے کہا کہ اگر وہ 3 گھنٹوں کے اندر فالج کی مریض تک پہنچ جائے تو وہ فالج کے سر کو مکمل طور پر قابو کر سکتا ہے۔ راز یہ ہے کہ فالج کی علامت کو پہچانے اور مریض کو 3 گھنٹوں کے اندر علاج کے لیے پہنچائے، جو کہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ فالج کی علامت کو نہیں پہچانتے تو مریض کو شدید دماغی نقصان ہو سکتا ہے۔ بس مرض سے 3 آسان سوال کر مریض کو دونوں ہاتھ اٹھانے کو کہیں۔ اگر ایک ہاتھ نیچے گر جائے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ مریض کو مسکرانے کہیں۔ اگر منہ کو کونے نیچے چلے جائے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ مریض کو ایک سادہ اور مکمل جملہ بولنے کو کہیں، جیسے آج موسم دھوپ والا ہے۔ اگر وہ جملہ مکمل سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ فالج کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض کو زبان باہر نکلنے کو کہیں۔ زبان ٹیڑھی ہو یا ایک طرف جھکی ہوئی ہو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ کھجوریں زیادہ کیونکہ یہ عقل کو مضبوط رکھتی اور دل کو روشن کرتی۔ ادرک کے تیل سے مالش کرنے سے پٹوں کی کھنچو دور ہوتی۔ بادام کو شہد کے ساتھ کھانے سے دل صاف ہوتا ہے اور غم دور ہوتا ہے۔ اجوا کھجور کا یک کیونکہ یہ ہڈی کی کینسر کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ سرخ انگور کا باقاعدہ استعمال جلد کی کینسر کو روکتا ہے۔ نہار لہسن کا پانی پینا پیٹ کی کیڑوں کو مار دیتا ہے۔ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح نہار مشاد پی اسے کوئی بڑا مرض نہیں ہوگا۔ جو شخص پھلوں کو اپنا طب بنائے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد پھل مت کھا کیونکہ یہ معدے کو خراب کرتا ہے۔ جب سانس تنگ ہو تو شہد ملا پانی سو اور سورۃ فاتحہ اپنے سینے پہ پڑھو۔ شہد کی مکھی کی جھلی کا اثرات آنتوں کی اثر کو ٹھیک کرتا ہے۔ زیتون کی پتوں کو جوشاندہ خون کی کمی کو کم کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو شخص کھجور اور دودھ پر اقبت کرے اس کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ سرگی کی بہترین سالن ہے۔ یہ کھانا ہضم کرتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے اعصابی کمزوری دور ہوتی۔ ادرک اور لیمو کا مرکب نزلہ اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ صبح کے وقت سونا غربت کا سبب بنتا ہے اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنا دل اور چہرے کو روشن کرتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے پانی پی اسے فالج کا خطرہ ہو۔ ہلدی جلد کو سفید کرتی اور دانوں کو ختم کرتی۔ کریلے کے بیج کینسر کو روکتا ہے اور رسولی کی گول کر دیتا ہے۔ گاجر بینائی کو مضبوط کرتی، ارنگت نہیں کرتی۔
اور دل کو خوش رکھتی۔ جوانی برقرار رکھنے کے لیے چہرے پر بادام کی تیل لگا۔ ادرک جسم کو گرم رکھتی، دل کو مضبوط کرتی اور بلغم کو ختم کرتی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شربت دل کی دھڑکن کو منظم کرتا ہے۔ اپنی سر پر اخروٹ کا تیل لگایا کیونکہ یہ گنجا پن کو روکتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ خون میں چربی کم کرنے کی زیتون کی تیل استعمال کیا کرو۔ جو جسمانی طاقت چاہتا ہے وہ نہار میں انگور کا ہے۔ جو شخص گرمی میں جو کا استعمال کرے بخار سے محفوظ رہے گا۔ شہد اور کلونجی کا مشروب سانس کی تنگی دھیمے میں مفید۔ جب پٹوں کا درد بڑھ جائے تو زیتون کی تیل میں کافور ملا کر مالش کر۔ پیاز کا رس دانوں کو مٹاتا ہے اور جلد کو صاف کرتا ہے۔ ہلدی گرمی کو ختم کرتی، درد کو کم کرتی اور زخموں کو صاف کرتی۔ خون کو پتلا رکھنے کے لیے لہسن کا، معدے کی زخم کے لیے تربوزے کا رس۔ گہری نیند چاہتے ہو تو سونے سے پہلے توڑے انگور کا اور آیت الکرسی پر۔ گلے کی خراش ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو ملا کر پی۔ سزا صرف مارنا یا قید کرنا نہیں، بلکہ حقیقی سزا اللہ کی راز و نیاز کی لذت سے محرومی۔ نہار میں لہسن کھایا کر کیونکہ یہ گاڑھا خون کو پتلا کرتا ہے۔ سفر دل کو مضبوط کرتا ہے، دلوں کو خوش رکھتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ پودینے منہ کو خوشبودار کرتا ہے، سر درد کو دور کرتا ہے اور معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کو درست کرتی، گیس کو ختم کرتی۔ سر کی خشکی سے نجات پانے کے لیے 2 چمچ ناریل کا تیل نیم گرم کر، اس میں 1 چمچ لیمو کا رس شامل کر، اچھی طرح مکس کر کے سر کی جلد پر لگائے اور 30 منٹ بعد دھو لے۔ خشکی کم ہوگی اور سر کی جلد سکون ملے گا۔ کبھی کبھی بہتری یہی ہوتی کہ مسکرا کر خود کو قصوروار مان لے اور خاموش سے آگے بڑھ جائے۔ ہر مقام پر خود کو ثابت کرنا، ہر بات کی وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خود کو اتنا مضبوط بنائے کہ دوسروں کی بدلے ہوئی رویے اور تلخی لہجے آپ کی سکون کو متاثر نہ کر سکی۔ مسکرا کر ان کی رویے ان پر ہی چھوڑ دے اور اپنا راہ لے۔ یاد رکھیں، آپ ہر کسی کے لیے ہمیشہ نہیں رہ سکتے، چاہے آپ کتنی ہی مخلص کیوں نہ۔ کچھ لوگ واقعی بے قدر اور کمزرب ہوتے، جنہیں نہ محبت سمجھ آتی نہ خلوصی کا دردانی۔ ایسے لوگ بس صرف اپنے جیسے لوگوں میں خوش رہتے، اس لیے خود کو سنوارے، خود پر یقین رکھے اور وہاں رکنے کی کوشش نہ کر جہاں آپ کی قدر نہیں کی جاتی۔ گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک کتے بھونکتے اور دوڑتے رہتے، نہ ہی آپ سے گاڑی چھین چاہتے، نہ ہی گاڑی میں بیٹھنا چاہتے اور نہ ہی انہیں بانی چلانی آتی۔ غور کیجیے، زندگی کی سفر میں بھی کچھ لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے جب آپ